ایک سینئر آدمی تھے، پرویز مشرف کے بھی سینئر ہیں، اب اپنی کہیں ہی از اباؤٹ ان لیٹ 80s، تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا آپ تو 71 کی جنگ کے قیدی بھی رہے ہیں، پرانے افسر رہے ہیں، اور زمانہ گزرا ہے آپ کا، اور ابھی تک سارا چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کے بلائے جاتے ہیں تقریبات میں، مجھے آپ صرف ایک بات بتا دیجئے کہ 5 سال پہلے تک آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ کے آرمی چیف کے ساتھ اس طرح کی زبان اور اس طرح کی معاملات میں، یعنی آپ کے اپنے افسر بھی اور یہ دھڑے بندی اتنی اوپن ہو کے کھل کھیلے اور میڈیاٹائز ہو جائے؟ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا پھر آگے میرے تبصرے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور عدلیہ کا جہاں تک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹا جرم کرو تو حج کر لو، تو بڑا سکیم ہو تو جج کر لو۔ جہاں یہ جملے بن رہے ہیں وہاں بچا کیا ہے ان کے پاس، جو آپ پہ پرچے کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن دینے والی ریاست کہ جو کہہ رہی ہے کہ ان کے جلوس کو ہم منتشر نہیں کرتے، جو وہاں پہ کاٹ، یہ بھی ایسے جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ پہلے وزارت داخلہ سے وہ ایشو ہو چکا تھا ڈائریکٹیو ان کے نام پہ، اور ساری کی ساری چیزیں مولوی کو پلیز کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور پلیز بھی کیا کرنا ہے، اس کو ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے۔ لیکن قدرت آخر کوئی ایک تو خدا وہ ہے نا جو آپ کا ہے، جس کے سامنے جتنے مرضی دھوکے دیتے پھرے آپ کو سمجھتے ہیں وہ دے لیں گے، یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا کے حقیقی مصداق اس وقت آپ ہیں سارے، کہ شرم ہی نہیں آتی، کوئی خیال ہی نہیں آتا پلٹ کے یہ بات جو کرنے والی تھی وہ تو کرنی نہیں ہے، تو انہوں نے پرچہ دے دیو جی۔ تو پرچہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست ابھی پارٹنر ہے بیکنگ کے لیے۔ میں نے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جس دن آپ کے پاس یہ لولی لنگڑی ریٹ نہیں بچے گی اور یہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا یہی ملا، اور پھر یہ آپ کو ساروں کو پھاند کے اور ملیا میٹ کرتا ہوا جس دن ہماری طرف آئے گا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس دن کہ ہم جہاد کے کتنے منکر ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ مطلب جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں جیسی لولی لنگڑی ریاست ہے اس کے قانون کے ہم پابند ہیں، اور اس قانون کے ہوتے ہوئے البتہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو ریاست اپنے آئین اور اپنے قانون کے خلاف کھلواڑ کرنے میں خود حصے دار بن جائے، وہ کل کو ان کھلواڑ کرنے والے پارٹنرز اور سٹیک ہولڈرز کے شر سے خود محفوظ رہ سکے۔ ایک جگہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اب جب کہ یہ پیراسائٹ نے اس وجود کو کھانا شروع کر ہی دیا ہے، اور وہ وجود اب اس پیراسائٹ کو یعنی ملائیت کو اس گٹھ جوڑ میں اتنا زیادہ وہ جا چکا ہے کہ ایک ان میں سے زندہ نہیں رہ سکتا، اب دونوں کی موت ہے اس میں۔ ملائیت اس حد تک لا چکے ہیں کہ اب اس کو جواب دیں گے تو وہ کھانے کو دوڑتی ہے، اور ریاست اتنا زیادہ لمبا ان کے ساتھ چل چکی ہے، اتنی مطلب سخت لفظ آ رہا تھا کہ اتنی دیر سے ہم بستری میں سے گزر رہی ہے کہ اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو باقی جناب اب ہم ہیں، ہمیں مجھے 1983 میں جو ایک آخری خطاب جلسہ سالانہ کا افتتاحی خطاب تھا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع کا، اس میں ایک جملہ تھا جو وہ میں نے کئی دفعہ سنا تو وہ سچ میرے ذہن میں رہ گیا کہ خطرہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہے، تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ 3 پرچوں سے آپ کیا کر لیں گے؟ اور یہ تو 3 یا 6 یا 10 پرچے ہوں گے،
کلمہ طیبہ پڑھنے کا یعنی جو پہلا رکن تھا اس کے اوپر 6000 سے زیادہ بندے جو ہے وہ جیلوں میں گئے تھے. تو حصہ رسدی آگے نماز بھی آنی ہے, آگے حج ہے, زکوٰۃ ہے, مطلب کلمہ طیبہ ہے. ہم نے تو ہر رکن پہ قربانی دی ہوئی ہے, اور وہ بکروں کی نہیں ہوتی, وہ جان, مال, وقت اور عزت کی قربانی ہے, اور یہی ہم عہد کرتے ہیں. تو اپنے عہد کی طرف دیکھتے جائیں, اور ان کے اوپر کم از کم میں تو فیڈ اپ ان معنوں میں ہو چکا ہوں کہ اب ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کی جائے. کوئی اگر کوئی سینسیبل لیول پہ کوئی آپ کے اوپر حملہ ہے یا کوئی اعتراض ہے یا کوئی ایسا مڈ بننا جا رہا ہے کہ جس کا آئندہ جا کے کوئی زمانوں پہ اثر پڑنے والا, تو اس کی تو بات ہے. یہ تو بالکل ہی ایک کمینی سطح پہ اتری ہوئی مخالفت ہے, دیٹس اٹ. اس سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. باقی اگر ہمارا حج بیان کرنے سے ہمارے اسلام اور ہمارے خدا تعالیٰ سے تعلق پہ ان معنوں میں کوئی اثر نہیں پڑا, تو یہ 4 بکرے ذبح ہوں یا نہ ہوں, اس سے کیا فرق پڑنا تھا. دس از مائی اوپینین, یہ میرا ذاتی رد عمل ہے. باقی جماعتی رد عمل تو جماعت کے جو ارباب اختیار ہیں یا جو جن کو کہا جاتا ہے, جو اس مقصد کے لیے اپوائنٹڈ ہیں, وہ ان کی ٹویٹس بھی آ گئیں, سلیم الدین صاحب کی بھی آ گئی, پریس سیکشن کی بھی آ گئی. لیکن اس پہ کوئی جو ہے نا بس آئے اور بات گزر جائے پھر, کیونکہ اس حد تک جو سوسائٹی چلی جاتی ہے اس کا بیسیکلی اب انسانوں سے اس طرح سے واسطہ نہیں رہ جاتا. بلکہ اب میں سم اپ کرتا ہوں کہ وہ جس دن یہ واقعات ہو رہے تھے اسی دن کا جو خطبہ تھا عید کا, تو اس میں موجودہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے تو یہی فرمایا تھا کہ جب ریاستیں اور ادارے اس حد تک چلے جاتے ہیں تو وہ چاہے جو افسران ہو یا کچھ بھی ہو, پھر خدا تعالیٰ کی جب لاٹھی چلتی ہے تو وہ ملیا میٹ کر دیتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تو خلیفہ نہیں مانتے, ہم تو خلیفہ مانتے ہیں نا, خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ سمجھتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے خلیفہ سے کے منہ سے جب یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, میں تو وہ بابے بھی دیکھے ہیں, آج بھی دیکھے ہیں کہ خلیفہ وقت کے دل سے اگر آ کے رنگ میں کوئی اس طرح کا جملہ سرزد ہوتا ہے یا نکلتا ہے, تو سامنے بیٹھی ہوئی آڈینس جو ہے وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے استغفار ساتھ کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑی سخت بات ہو گئی ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ عجیب ہی سلسلہ ہے. میں اب اینڈ پہ وہی بات لاتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ پورا ملک تلاوت میں مصروف ہے اور موسم کے تیور بدلتے نہیں. یہ سنا ہے کہ پہلے کسی شخص نے صرف کلمہ پڑھا اور ہوا چل پڑی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے ہواؤں کے رخ بدلنے والی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ جو FIRیں کاٹ رہے ہیں وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو پورا شہر تلاوت کرتا رہے تو موسم کے تیور نہیں بدلتے. یہ ڈویژن یہ ایسی ہو چکی ہے اب اس کا نتیجہ جو ہے دیٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم. دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے اور اللہ تعالیٰ اچھا ہی دکھائے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.